نوائے وقت ایک چیف ایڈیٹر گزرے ہیں، مجید نظامی صاحب، مشہور آدمی تھے. وہ اکثر 14 اگست کو یہ بات بیان کرتے تھے کہ تحریک پاکستان کے دور میں MAO کالج کے سامنے میں اور میرے کچھ دوست پاکستان کے حق میں جلوس لے کے نکلے کہ ہم پاکستان بنائیں گے. تو ہندوؤں نے پتھراؤ کیا، اینٹیں ماری. تو میرا ایک دوست تھا عبد المالک، اس کے سر پہ اینٹ لگی اور وہ اس جلوس میں شہید ہو گیا. پاکستان نہیں بنا، تحریک چل رہی ہے کہ ہم پاکستان بنائیں گے. تو یہاں جو لاہور میں ہندو تھے انہوں نے اس جلوس پر اینٹیں برسائیں، اور مجید نظامی صاحب کہتے ہیں کہ میرا دوست عبد المالک وہ اس اینٹ سے مر گیا، شہید ہو گیا. جب پاکستان بنا تو مجھے وہ سارے لوگ یاد آئے جنہوں نے یہ ملک دیکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. میں کہتا ہوں مجید نظامی صاحب کو ہی نہیں یاد آئے، بلکہ ہر اس ماں کو جب یہ اعلان ہوا نا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، 14 اگست 1947 رات 12 بجے کے بعد جب اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے تو لاکھوں آنکھوں سے عشقوں کی برسات لگ گئی تھی. کئی مائیں اپنے ان بیٹوں کو یاد کر کے جو یہ وقت دیکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے تھے، انہیں یاد کر کے رو رہی تھی. کئی بہنیں اپنے بھائیوں کو یاد کر کے کہ اس ملک کے لیے یہ اعلان سننے کے لیے تم نے اپنی جانیں دے دیں، اللہ تمہاری قبروں پہ رحمت نازل. لیکن آج ہمیں وہ یاد نہیں. یہ ننکانہ صاحب کے پاس بھولا چک میں ایک بابا جی صاحب ہے، 86 سال ان کی عمر ہے، بابا جی میر دین صاحب. وہ کہتے ہیں میرا اصل گاؤں جو ہے وہ ضلع امرتسر میں نارائن گڑھ، وہ میرا اصل گاؤں تھا. تو اس سے مسلمانوں نے ہجرت کی اگست کے شروع میں. جب یہ پتہ چلا کہ پاکستان معرض وجود میں آ رہا ہے تو ہمارا جو علاقہ ہے یہ ہندوستان میں آ جائے گا. ہم نے سوچا ہم پاکستان چلتے ہیں. ٹانگرا اسٹیشن پر ہندوؤں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، 100 مسلمان مرد اس میں شہید ہو گئے. تو بابا جی میر دین صاحب کہتے ہیں میرا جو والد تھا وہ بھی وہاں شہید ہو گیا. کتنے بچے یتیم ہوئے اس تحریک میں، جو پھر ساری عمر ماں باپ کی محبت کو ترستے رہے، جو اپنے والدین کی محبت کو عمر بھر ترستے رہے. لیکن والد شہید کہاں ہوا؟ تحریک پاکستان. وہ بابا جی میر دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ 100 مرد ہمارے شہید ہوئے، اور اس قافلے میں سے 28 عورتوں کو ہندو قیدی بنا کے زندہ اپنے ساتھ لے گئے. پتہ نہیں اب وہ ہماری مسلمان عورتیں کسی ہندو کے گھر بیوی بن کے اس کے بچوں کو پال رہی. وہ کہتے ہیں میری عمر اس وقت 14-15 سال تھی. میری ایک بہن تھی 2-3 سال کی چھوٹی عمر کی، اس کو اٹھایا سینے سے لگایا اور اس قافلے سے بھاگا ہوں. کماد کے کھیت میں جا کے پناہ لی ہے. وہاں پہلے سے 3 مسلمان چھپے ہوئے تھے. ایک دن میں وہاں رہا ہوں، لیکن میری بہن روتی تھی. وہ جو پہلے سے وہاں چھپے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں تم یہاں سے نکلو. میں پھر بہن کو لے کے واپس اپنے گاؤں کی طرف گیا ہوں. گاؤں اجڑ چکا تھا. میں اور میرا والد ہم تو ہجرت کر رہے تھے، لیکن میرے دادے نے ہجرت نہیں کی، وہ گاؤں میں ہی تھے. یہ میر دین صاحب کہتے ہیں میں اپنی چھوٹی بہن کو لے کے جب واپس گاؤں پہنچا، مسجد میں جا کے میں نے پناہ لی. میرا دادا بھی وہاں چھپا ہوا تھا مسجد میں، اور دادے نے مجھ سے میرے والد کے بارے میں پوچھا. میں نے بتایا وہ شہید ہو چکے ہیں. اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کے بارے میں پوچھا. میں نے بتایا ان کو ہندو اپنے پاس قیدی بنا کے لے گئے ہیں. تو اس وقت اس بوڑھے کی کیا حالت ہوئی ہوگی. پھر رات کے اندھیرے میں میرے دادے نے مجھے اس کیمپ تک پہنچایا، کیونکہ میں پاکستان آنا چاہتا تھا. کچھ اور مسلمان بھی اس گاؤں کے تھے، ان کے ساتھ مل کے ہم اس کیمپ تک پہنچے رات کے اندھیرے میں، جس کیمپ سے ہمیں پھر پاکستان منتقل کیا گیا. لیکن میں حیران ہوا. بابا جی میر دین صاحب بیان کرتے ہیں
کہ جس ٹرک میں ہم آئے اس ٹرک میں ہر شخص ہی دکھی تھا، کیونکہ گھر لٹا کے آئے تھے، عزیزوں سے جدا ہوئے تھے، ہر شخص دکھی تھا. لیکن جب لاہور پہنچے ٹرک سے اترے تو زمین کو بوسہ دے رہے ہیں. شکر ہے ہمیں اسلام کے نام پر یہ آزاد ملک حاصل ہو گیا. کیا جذبات تھے ان لوگوں کے، گھر بار لٹا کے یہاں آئے تو یہاں پہنچ کے زمین کو بوسہ دے رہے. ہم ان حالات کو سن نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے جو تحریک پاکستان کے دور میں پیش آئے. ماں کے سامنے بچے کو ذبح کیا جاتا ہے، بچے کی گردن سے خون نکلتا ہے، اس خون کو پیالے میں ڈال کے ماں سے کہتے ہیں لو پیو. تم پاکستان جانا چاہتی ہو، لو اپنے بیٹے کا خون پیو. وہ ماں تو جیتے جی مر گئی. کتنے بوڑھے باپ ایسے تھے جن کے سامنے جوان بیٹیوں کو بے آبرو کیا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم نے پاکستان بنانا ہے.